ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اور آپ کو میکینیکل سیکنڈ ایئر میں خوش آمدید کہ آج سوموار کا دن ہے اور 7 دسمبر 2020۔ تو عزیز طلباء، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیٹرن کنسٹرکشن اینڈ اٹس ٹیکنیکس، کہ پیٹرن کی بناوٹ اور اس کا طریقہ کار۔ پیٹرن کی بناوٹ اور اس کا طریقہ کار۔ تو آئے بچوں، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ٹیکنیکس آف دا پیٹرن میکنگ، کہ پیٹرن کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، مہارت کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، پیٹرن میکنگ از این امپورٹنٹ اینڈ اسکلفل ٹاسک۔ پیٹرن کا بنانا ایک اہم اور مہارت کا کام ہوتا ہے۔ پیٹرن کا بنانا ایک اہم اور مہارت کا کام ہوتا ہے۔ The various tasks used in a pattern shop require a basic skills and technical knowledge۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ پیٹرن شاپ میں استعمال ہونے والے مختلف کاموں میں بنیادی مہارت اور فنی علم کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے عزیز بچوں، the various tasks used in a pattern shop require a basic skills and technical knowledge۔ ٹھیک ہے جی، کہ ایک پیٹرن شاپ میں استعمال ہونے والے مختلف کاموں میں بنیادی مہارت اور فنی علم کا ہونا ضروری ہے۔ آئے عزیز طلباء، اس کا سٹیپ نمبر اگلا دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سٹیپس اس کے اندر ہیں۔ اگلا جو سٹیپ ہے، a pattern maker must be an excellent carpenter۔ ہاں، جو پیٹرن بنانے والا ہو وہ زبردست قسم کا، بہترین قسم کا کارپینٹر ہونا ضروری ہے۔ and at the same time have the ability to understand a given drawing۔ اور اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ جو مطلوبہ ڈرائنگ ہے اس کے بھی نالج، علم رکھتا ہو، اس کو بھی وہ سمجھ سکتا ہو۔ and draw a pattern layout according to the drawing۔ اور پیٹرن کا جو لے آؤٹ ہے وہ ڈرائنگ کے مطابق جو ہے وہ بنا سکے۔ The pattern maker must be aware of the characteristics of the metals۔ ہاں، پیٹرن میکر جو ہے، پیٹرن بنانے والا، اس کو دھاتوں کی جو ہے کریکٹرسٹکس، خوبیاں بھی اس کے جو ہے علم میں ہونا چاہیے، اس کو آنا چاہیے، اس کی خوبیوں کے بارے میں بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔ and the shrinkages of these metals۔ اور ان دھاتوں کے سکڑنے کے بارے میں بھی اس کو معلومات ہونی چاہیے۔ there are 2 steps involved in creating a pattern۔ پیٹرن کو بنانے میں 2 مراحل جو ہے، 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پیٹرن کا بنانا 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ٹو لے آؤٹ دا پیٹرن، کہ پیٹرن کا نمونہ لے آؤٹ تیار کیا جائے۔ نمبر 2، شیپنگ دا ڈفرینٹ پارٹس آف دا پیٹرن، پیٹرن کے مختلف حصوں کو شکل دینا۔ اچھا جی، ناؤ پریپریشن آف دا پیٹرن۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے پریپریشن آف دا پیٹرن، کہ پیٹرن کے جو ہے کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس کا لے آؤٹ، اس کا خاکہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ in any of the layout of the pattern، کسی بھی پیٹرن کے خاکے میں its total measurements، اس کی کل پیمائش، مارکنگ لائنز، اینگلز، اس کے زاویے، قوسیں، curves and allowances are included۔ اور جو اس کے گنجائشیں ہوتی ہے، allowances، وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، this layout is made in full scale on a board، کسی بورڈ یا ڈرائنگ شیٹ پر
ایک مکمل اسکیل میں اس خاکے کو تیار کیا جاتا ہے سو دیٹ دا ایکچوئل شیپ آف دا پیٹرن کین بی ایگزامنڈ, تاکہ پیٹرن کی جو اصل شکل ہے اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جانچا جا سکے. دس لے آؤٹ پرووائڈز انفارمیشن آن دا فائنل میئرمنٹس آف دا پیٹرن. ہاں, پیٹرن کے جو مطلوبہ نتیجہ ہے, اصل جو شکل ہوتی ہے, یہ لے آؤٹ جو خاکہ ہے مکمل انفارمیشن اس کے بارے میں ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. تمام جتنے بھی میئرمنٹ سے پیمائشیں ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن فراہم کرتی ہیں. پروسیجر کیا ہے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ سب سے پہلے دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو ڈیٹرمائن دا لینتھ, ویڈتھ اینڈ تھکنیس آف دا ریکوائرڈ پیٹرن. مطلوبہ پیٹرن کی جو لمبائی ہے, چوڑائی ہے اور موٹائی ہے اس کو معلوم کرنا ہے ڈرائنگ کے مطابق. نمبر 2, ایڈ 2 ملی میٹر مور ان ایچ میئر, اور ہر ایک پیمائش کے اندر 10 ملی میٹر کو مزید جمع کیجیے. اینڈ کٹ اے گڈ پیس آف ووڈ اکارڈنگلی, اور جو ہے لکڑ کا بہترین ٹکڑا اس کے لیے کاٹا جائے, اچھا ٹکڑا کاٹا جائے, بہترین ٹکڑا کاٹا جائے. نمبر 3, اسکوائر دا تھکنیس اینڈ ویڈتھ آف دا پیس آفٹر پلاننگ. ہاں, رندائی کرنے کے بعد جو ہے اس کی جو موٹائی ہے, اچھا موٹائی اور چوڑائی کی پیس کی رندائی کے بعد, اس کی موٹائی اور چوڑائی کی رندائی کے بعد پیس کو چورس کر لیجئے, چورس بنایا جائے. ونس یو ہیو سیٹ دا فیس فار دا پیس, اگر آپ نے پیس کا ایک طرف کو بنا لیا, اسٹارٹ مارکنگ اٹس ٹاپ ویو, اس کو ٹاپ ویو کے طور پہ استعمال کیجیے. اینڈ فرنٹ ویو ٹو رائٹ اینڈ لیفٹ آف دا مین لائن, جو سنٹر لائن ہے, جو مرکزی لائن ہے, اس سے دائیں اور بائیں طرف جو ہے وہ نشانات لگانا شروع کر لے. آفٹر مارکنگ, نشانات لگانے کے بعد, ریموو دا ویسٹ مٹیریل یوزنگ اپروپریٹ ٹائپ آف مشین, موزوں قسم کے مشین کو استعمال کرتے ہوئے اس سے جو اضافی مٹیریل ہے اس کو ہٹا لیجیے. یوز دا ڈرل مشین فار دا راؤنڈ ہولز انکلوڈنگ دا ڈرافٹ الاؤنسز. اچھا جی, سوراخ مارنے کے لیے, گول سوراخ مارنے کے لیے ڈرل مشین کا انتخاب کیجیے, استعمال کیجیے, اور اس کے اندر یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اس کے جو ڈرافٹ الاؤنس ہے وہ بھی اس کے بیچ میں شامل کیا جائے. میک گرائنڈ یا فائل آفٹر دا کمپلیشن آف دا انٹریکیٹ پیسز آف دا پیٹرن, پیٹرن کے جو پیچیدہ قسم کے پیسز ہوتے ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد اس کی رگڑائی کی جائے. اگلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ کنسٹرکشن آف دا پیٹرن ہے, کہ پیٹرن کی بناوٹ کس طرح ہوتی ہے. آفٹر کمپلیٹنگ آل دا پیسز آف دا پیٹرن, پیٹرن کے تمام پیسز کو, ٹکڑوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد, مکمل کرنے کے بعد, اٹ از دا ٹائم ٹو پٹ دیم ٹوگیدر, تاکہ اب اس کے بعد ان کو آپس میں جوڑنا شروع کر لیں. ٹائپ آف پیٹرن از لکڈ ایٹ ٹو کنیکٹ دیم, اور پیٹرن کی قسم کو دیکھا جاتا ہے تاکہ اس کو آپس میں جوڑ لیا جائے. نمبر فار ایگزامپل, مثال کے طور, the dismantled pieces of the split pattern or loose pattern are joined together temporarily with the help of the dowel pins. ڈاول پنوں کی مدد سے جو سپلٹ پیٹرن ہے یا جو لوز پیس پیٹرن ہے ان کے جو وہ حصے جس کو بعد میں کھولنا ہوتا ہے ان کو عارضی طور پر ڈاول پنوں کی مدد سے جوڑا جائے. while the pieces joining permanently, جبکہ وہ حصے پیسز وہ پارٹس وہ حصے جن کو مستقل طور پر جوڑنا ہوتا ہے ڈرائنگ کے مطابق, so that their outer corners or edges to be rounded, ان کے جو بیرونی کنارے ہیں ان کو گولائی میں بنائے جائیں. and filleting edges can be fixed, اور اس کی جو فلٹنگ ایجز ہے ان کو فکس کیا جائے, مستقل جوڑا جائے. use the glue, nails, screws or dowel pins the parts that need to be connected permanently. ان حصوں کو جس کو مستقل طور پر جو ہے آپ اس میں جوڑنا ہوتا ہے اس کے لیے گلو کا استعمال کریں, کیلوں کا استعمال کریں, پیچوں کا استعمال کریں اور ڈاول پنز لگا لیں, ان کی مدد سے اس کو آپ اس میں جوڑ لیں. فلز are fixed with the help of glue